پاکستانی بھی آنے چاہیے کوئی 2-4 بیچ میں, چاہے جی ایتھیسٹ کمال بھائی کیسے ہیں؟ آ جائیں 1-2. ہاں جی جناب کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بس جی زبردست, آپ سنائیں. اچھا آج بس ٹھیک ہوں, تھینک یو. آج کاسٹ پہ اور تھوڑا ریس پہ کچھ کوشچنز آئے تھے اور آئی تھنک کوشچن بھی ہوئی ہے, تو میں نے کہا چلیں اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں, اسی ٹاپک کو. آپ سے سوال بھی تو آپ ایڈریس کیجیے گا. جیسے آپ کو پتا ہے نا, یہاں پہ بلیک لائیوز میٹر کا جو ایشو ہوا ہے اور جو چل رہا ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے, تو کافی بڑی موومنٹ ہے and everybody knows what's going on here in the US, right? تو اب اس میں کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اس میں تھوڑی ایڈوانٹیج لی, اور یہاں پہ شکاگو میں جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کے نزدیک ایک بہت بڑا بل بورڈ تھا جہاں پہ انہوں نے کچھ حضرت محمد کا کوئی نا وہ حدیث کا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا کہ محمد نے سلیوری ختم کی اور کالے کو گورے پہ برتری ہے. تو وہی ڈرامے بازی جو ہم نے بچپن سے سنی ہے, پڑھی ہے, کہ ایک کریٹ کیا ہوا ایسا ہے کہ وہ ہی واز اے سپر ہیومن اینڈ آل دیٹ, اور ان سب چیزوں سے وہ امیون تھا, ہی واز ابو ایوری تھنگ, رائٹ. لیکن یہ تو ہو گئی ساری فکشن کی باتیں کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا, کہ سلیوری اس نے ختم کی اور کالے کو گورے پہ کوئی وہ نہیں ہے, پریولنٹ نہیں ہے کسی سے, اور یہ ساری باتیں. اب یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو فکشن کی باتیں ہو گئی جو کہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ بچپن سے جو ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں. اب آ جائیے ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم ہے جو کہ صحیح حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے. اس کا ہے والیوم 4 صحیح مسلم, اور حدیث ہے 3901. تو میں اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو مسلمان اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں اپنی کتابوں میں. اور یہ کلاسیفائی ہوئی ہے اوتھینٹک حدیث, کیونکہ مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے نا کہ جو صحیح بکس میں جو حدیثیں ہیں ان کو بھی یہ جو ان کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن یہ جو کلاسیفائی ہوئی ہے حدیث صحیح مسلم میں, یہ صحیح ہے جس کو بولتے ہیں اوتھینٹک, ٹھیک ہے. صحیح از لائک ان عربک. اب میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں انگلش میں. تو جابر, Allah be pleased with him, reported, there came a slave and pledged allegiance to Allah's apostle on migration. The Holy Prophet did not know he was a slave. Then there came his master, slave master, and demanded him back. Whereupon Allah's apostle said, sell him to me. And he bought him for 2 black slaves. یعنی ایک سلیو محمد نے خریدنا تھا, اس کی بجائے جو کہ اس کی بجائے اس نے 2 بلیک سلیوز دیے اور وہ ایک سلیو کو لیا, اس سے ٹرانزیکشن کی اس نے. اب یہ بتائیں کہ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تو ٹرانزیکشن کر رہا تھا بلیک سلیوز کی, جو کہ 2 بلیک سلیوز دے کے ایک سلیو لے رہا ہے وہ. تو یہ تو بالکل ایک مطلب یہ تو جھوٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا. اور یہ صحیح حدیث ہے, یہ تو اس میں لکھا ہے کہ and he bought 2 black slaves for one slave. I mean, he gave 2 black slaves to buy 1 slave. اب آپ بتائیں کہ یہ مطلب یہ اس طرح یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو یہ قائل کرتے ہیں کہ اسلام اور محمد ایک ہی واز اے سپر ہیومن بینگ, اور یہ اس نے ایسے کچھ نہیں کیے, جبکہ اس کے پاس یہ بلیک سلیوز تھے تو وہ 2 بیچ کے ایک کوئی دوسرا وائٹ سلیو لے رہا تھا وہ. آپ ذرا اس پہ بات کیجئے. اور یہ میں حدیث سے بتا دوں, یہ صحیح مسلم ہے والیوم 4 3901. یہ ایک اکیلی حدیث نہیں ہے, ایسی بہت حدیثیں ہیں. جی ہاں, میں اس ٹائم آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکوں گا کہ یہ کہاں پہ حدیثیں کدھر کدھر لکھی ہیں. ایک ایسی بھی حدیث ہے کہ اگر غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. غلام اگر بھاگ جائے اپنے مالک سے تو اس کی جتنی نمازیں ہیں وہ حرام ہیں, وہ قبول نہیں ہوتی. جی ہاں, ایک اور یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس نے وصیت یہ کر دی, یعنی اپنی ول میں یہ لکھ دیا کہ میں
جب مر جاؤں تو میرے فلاں فلاں غلاموں کو آزاد کر دینا. تو وہ غلام آزاد کر دیے گئے. رسول کو پتا لگا اور وہ بندے کے اوپر قرضہ تھا, ٹھیک ہے, رسول کو پتا لگا کہ اس نے غلام آزاد کر دیے. رسول وہاں گیا اور اس نے صحابیوں کو یہ کہا کہ وہ غلاموں کو واپس لے کے آؤ, ٹھیک ہے. وہ غلام واپس لائے گئے, ان کو منڈی میں بیچا گیا اور ان سے اس آدمی کا قرضہ اتارا گیا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہوگا کہ کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کا قرضہ دینا ہوگا اس بندے نے, تو وہ گیا ہوگا رسول کے پاس, وہ جی اس نے تو میرا قرضہ نہیں دیا, وہ مر گیا, تو اس کے غلام تھے, یوں ہو گیا. تو اس نے رسول کو لانچ کیا ہوگا کہ بھائی جاؤ جا کے وہ غلام واپس منگواؤ. تو یہ کام ہوئے ہیں. رسول نے غلامی کا پروفٹ ایئر ہے, ٹھیک ہے. اب آپ ایک اور بھی بات دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں بلیک لائیوز میٹر والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسول ایک عرب کے بدلے 2 جو ہے وہ افریقن یا بلیک غلام جو ہے وہ دے رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عرب جو ہے وہ 2 بلیکس کے برابر ہے, ٹھیک ہے. تو دس از ان اٹ سیلف کتنا بڑا ریسسٹ مسئلہ ہے یہ. صرف سلیوری نہیں, یہاں پہ ریسزم بھی نظر آ رہا ہے رسول کا اور عربوں کا, اور رسول کے وقت میں جو ریسزم موجود ہے وہ. باقی عربوں نے یا مسلمانوں نے, دیکھیں جب تو عرب دنیا کو فتح کرتے ہیں نا تو تب وہ مسلمانوں کی فتح بن جاتی ہے, اور جب عرب دنیا کو غلام بناتے ہیں نا وہ صرف عربوں کا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. خیر وہ تھا تو عربوں کا ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا مسلمان اس کو اچھی چیز مانتے ہیں. اب سلیوری جو افریقہ میں ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی کہ عرب جو ہیں وہ جاتے تھے افریقہ میں, یہ جو بھی افریقن ٹرائبز وہاں پہ رہتے تھے ان کے اوپر حملے کرتے تھے, ان کو غلام بناتے تھے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے, زنجیروں سے وہ بیڑیاں جڑی ہوتی تھی, 1000 بندے کی لائن ہوتی تھی کہ ایک کو بیڑی ڈلی ہے, اس کے پیچھے زنجیر اس کی بیڑی سے جڑی ہوئی, اس سے پچھلے والے کی بیڑی سے جڑی ہے, اس سے پچھلی والی اس سے پچھلی کو جڑی ہے. 1000 بندے کی لائن ہوتی تھی جس کو لے کے یہ ان کو دن رات چلا کے ایتھوپیا سے پکڑا ہے تو ان کو آئیوری کوسٹ لے کے آتے تھے. آئیوری کوسٹ جب ان کو لے کے آتے تھے وہاں سے 2 روٹس تھے جن کے اوپر ان سلیوز کو بھیجا جاتا تھا. اگر تو مرد ہے یعنی آدمی ہے تو اگر تو اسے ٹرانس اٹلانٹک بھیجا, ٹرانس اٹلانٹک جاتے تھے یہاں تو امریکہ, یا پھر وہ اوپر چلے جاتے تھے یورپ میں. یہ ایک ٹریڈ روٹ تھا سلیوری کا. تو وہ سلیو کو کشتی میں بٹھایا جاتا تھا اور اسے بس بھیج دیا جاتا تھا. مگر دوسرا بھی ایک ٹریڈ روٹ تھا جسے کہا جاتا تھا ٹرانس سہارن ٹریڈ روٹ, جس کے ذریعے یہ اسلامی دنیا میں پہنچائے جاتے تھے. اسلامی دنیا میں جو فیمیل سلیو گرل ہے اس کو تو لے جانا آپ ویسے ہی لے جا سکتے ہیں, مگر جو میل سلیو ہے اس کو لے جانے کی ایک بہت بڑی شرط ہوتی تھی. وہ کیا شرط ہوتی تھی کہ آپ ان کو کیسٹریٹ کریں گے. جیسے آج آپ ایک ویٹنیرین کے پاس اپنے کتے کو یا اپنی بلی کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو آپ کیسٹریٹ کروا دیتے ہیں, اس طرح یہ جانوروں کی طرح افریقن سلیوز کو کیسٹریٹ کرتے تھے مسلمان, ان کو کیسٹریٹ کرتے تھے. اب جب کیسٹریشن کی جاتی ہے, اگر دیکھیں کتے کا آپ کیسٹریٹ کریں گے نا وہ زندہ بچ جائے گا, آدمی کا آپ کیسٹریٹ کریں گے نا, آدمی کو جب آپ کیسٹریٹ کریں گے تو صرف 3 میں سے 1 زندہ بچتا ہے, 2 مر جاتے ہیں. کیوں مسلمانوں کو کیسٹریٹڈ افریقن سلیوز کیوں پسند تھے؟ ایک تو یہ افریقنز کی سیکشول پاور سے بڑا ڈرتے تھے کہ یہ اگر آ گئے ادھر تو ہماری عورتوں نے تو ہمیں منہ ہی نہیں لگانا, یہ تو ان کے ساتھ ہی سیکس کریں گی, ٹھیک ہے. عرب جو ہیں وہ بڑا ڈرتے تھے ان کی اس بات سے. دوسری بات ہے کہ اگر غلام کیسٹریٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ ان کے حرم میں اور ان کے گھر میں فریلی موو نہیں کر سکتا تھا, ان کی عورتوں کو اس کی پردہ کرنا تھا, وہ ایک ہنڈرنس تھا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ایک حیرانگی کی بات ہے کہ افریقنز کی پاپولیشن امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, اور جو سول پروپرائٹر تھے سلیوری کے, جو کہ صحیح پروفیٹیئر تھے یا جو سلیوری کو شروع کرنے والے تھے عرب, ان کی دنیا میں کوئی بھی افریقن سلیو کیوں نہیں ملتا؟ افریقن نسلیں ہے ہی نہیں. آپ یورپ کا آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں جہاں افریقن سلیوز گئے ہیں وہاں آج ان کی پاپولیشنز ہیں, ان کے بچے آگے آزاد ہو کے آج وہ ان پاپولیشنز میں موجود ہیں. وہاں پہ افریقن پاپولیشنز پراپر موجود ہیں, چاہے آپ یو کے دیکھ لیں, چاہے آپ فرانس دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو وہ نظر آئیں گے. مگر عراق میں آپ کو نہیں نظر آتے, ایران میں آپ کو نہیں نظر آتے, آپ کو سعودی عرب میں نہیں نظر آتے.
آپ کو مصر میں نہیں نظر آتے. کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ جتنے بھی غلام لائے جاتے تھے ان کو کیسٹریٹ جو کر دیا جاتا تھا تو ان کی نسلیں آگے سے بڑھنے کیسے ہیں؟ عورتیں تھیں جن کو وہ سلیو گرلز کے طور پہ یوز کرتے تھے, ان سے نسلیں بھی پیدا ہوتی ہوں گی, مگر ظاہری بات ہے وہ مکس بریڈ کے لوگ تھے, وہ پھر آگے پھر کلین ہو جاتے ہوں گے, ظاہری بات ہے. تو یہ چیز کس نے ختم کرائی؟ یہ آپ کی برٹش ایمپائر نے ختم کرائی. برٹش ایمپائر نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹمن ایمپائر کے انڈر ہونے والا سلیو ٹریڈ کے اوپر پابندی لگا دی. تب یہ کام آ کے ہوا, اور دنیا کا جو آخری ملک جس نے سلیوری ختم کی ہے وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے, میرے خیال ایریٹیریا کہ کوئی اس طرح کر کے کوئی نام, وہ تھا, وہ آخری ملک تھا. اور ابھی بھی اسلامی ملک جو کہ افریقہ میں موجود ہیں کچھ, ان میں انڈر دا کارپیٹ سلیوری آج بھی ہوتی ہے. تو جو بھی بلیک لائفز میٹر والے ہیں ان کو یہ ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے, ان کو پتا ہو کہ اصل سلیورز کون تھے. اصل سلیورز مسلمان تھے. کرسچینٹی میں بھی سلیوری تھی, مگر یہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں سلیوری صرف اور صرف تقریباً کوئی 1.25 صدی کے قریب جو ہے وہ جائز تھی. یعنی 1 صدی پہلے اجازت ملی تھی اور پھر 1 صدی بعد دوبارہ اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی. اس سے پہلے یو ایس میں سلیوز نہیں تھے, اور جیسے ہی پابندی لگی اس کے بعد سب آزاد ہو گئے. اور جتنے بھی آپ کو وہاں پہ آپ ایک 13% ایک کنٹری کا جو ہے وہ آپ کو افریقن نظر آ رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ مسلمانوں نے تو ان کو بریڈنگ رائٹ بھی نہیں دیا تھا نا, تو کم از کم جی ہاں, امریکہ بریڈنگ رائٹ تو دیا ہوا تھا نا, چاہے جو اور مرضی. غالب بھائی اور غالب بھائی یہ سب سے بڑی بات دیکھیں, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کر رہے تھے وہاں پہ, لیکن اسلام کی یہ ٹیچنگ نہیں ہے. لیکن جس کو اسلام کی ٹیچنگ ہے, سینے پہ قرآن اترا ہے, اس کے سینے میں قرآن اترا ہے, محمد دیسن محمد, وہی ٹرانزیکشن کر رہا ہے, تو پھر کیا بات, پھر تو کوئی دلیل رہ ہی نہیں گئی باقی کہ آپ یہ بھی کہہ سکیں کہ نہیں وہ خود نہیں کرتا تھا, لیکن اس نے کبھی ٹیچ نہیں کیا لوگوں کو, کبھی اس نے کنڈون نہیں کیا, لیکن وہ تو خود آپ کو جو میں نے حدیث بتائی اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری اور بھی حدیث ہیں, تو وہ تو خود انوالو ہے, ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ تو خود. ہاں مطلب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. دیکھیں وہ تو ہر جگہ پہ دیکھیں اس نے, اور بلیکس کی کر رہا ہے اس کے اوپر, جو کہ یہاں پہ یہ لوگ چونا لگا رہے ہیں کافی لوگوں کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گوروں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہمیں تھوڑا مل جائے گا, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کرسچینٹی بہت بری ہے اور اسلام بہت اچھا ہے. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک بھی ایسی ورس کوٹ نہیں کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو حدیث بتا دی ہے کہ جیسس نہیں. وہ میں نے تو پہلے ہی ابھی میری وہ مغل صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ آن اے ہیومن لیول کرائسٹ از مچ بیٹر دین محمد. وہ کمپیریزن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کرائسٹ کے پرابلمز اور ہیں, ٹھیک ہے وہ دیٹ از اندر ٹاپک, بٹ محمد کے جو پرابلمز ہیں وہ کسی اور میں آپ کو اس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ایون کہ اس طرح کا پروفٹ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی, ہاں یشوا ملے گا, بٹ محمد ڈز ناٹ کمپیئر ود اینی ون ایلس نا. بہت مشکل سے آپ کو اس طرح کا ایول, ہاں گاڈ ہی ملتا ہے صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو کہ اتنا ایول ہے, باقی کوئی کمپیئر نہیں کرتا محمد کے ساتھ. اور اگر جو مسلم آڈینس آپ کی یہاں پہ ہے جو یا بعد میں سنے گی, وہ یہ خود جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں. یہ ان کو دیکھیں مسلمانوں کو نا, یہ آپ نے حدیث بتائی ہے نا, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نہیں ہے, ان کو پتا ہوتا ہے ایسی حدیثیں. یار اسلامیات میں اسکولوں میں ہم جب پاکستان میں پڑھتے تھے اسلامیات, اس کے اندر یہ ساری باتیں خود ہی ثابت تھیں, سب باتیں ادھر ہی ثابت ہیں, سب پتا ہے ادھر ہی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. یہاں تو اسلامیات یہ پڑھتے ہیں تو کلاس میں یہ سو رہے ہوتے ہیں چرس پی کے, ان کو پتا نہیں ہے, کیونکہ اسلامیات میں یہ ساری باتیں تقریباً سب باتیں ایسی مل جاتی ہیں, صرف غور کرنے والا دماغ چاہیے, آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.